بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کی فضیلت بیان فرمائی ہیں، اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے تعلق سے ارشاد فرمایا، ان الصدقات تطفئ غضب الرب۔ ان صدقے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ دوسری چیز، صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے، صدقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بری موت کو ٹال دیتے ہیں۔ تیسری چیز، صدقہ مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ کسی بھی آدمی کا صدقہ دینا اس کے دعوی ایمان کی صحت کی دلیل ہے۔ بہرحال حدیث قدسی میں ایک واقعہ آتا ہے، دیہات کا رہنے والا ایک شخص تھا، وہ جنگل جایا کرتا تھا اور پرندوں کے انڈوں کو چرا کر لاتا اور ان کو پھوڑ دیا کرتا تھا۔ بہرحال گاؤں کے لوگوں کا یہ بھی ایک مشغلہ ہوتا ہے، وہ جنگل جاتا اور پرندوں کے انڈوں کو چراتا اور ان کو لا کر پھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس سے ان پرندوں کو بڑا صدمہ ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ ان پرندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عرضی داخل کر دی، اپنی شکایت لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پرندوں سے وعدہ کر لیا، اب کی بار اگر یہ آپ کے انڈے چرائے گا تو میں اسے ضرور عذاب دوں گا۔ تو مہینہ 20 دن کے بعد میں جب پرندوں نے دوبارہ انڈا دیے تو وہ شخص پھر نکلا اور اس نے انڈوں کو چرایا، اور چرا کر جب وہ واپس جانے لگا تو پرندے آپس میں جو نر اور مادہ تھے وہ بات کر رہے ہیں کہ اب اللہ کا کوئی عذاب ان کے اوپر آئے گا، اب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت ان کے اوپر آئے گی۔ لیکن وہ تو صحیح سلامت اپنے گھر واپس پہنچ گیا، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ان کے اوپر نہیں آیا۔ ان پرندوں نے پھر دوبارہ اللہ سے شکایت کی، یا اللہ آپ نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے ضرور عذاب دوں گا، سزا دوں گا، اس کے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بتلائیں گے ان پرندوں کو کہ جب یہ اپنے گھر سے نکلا تھا تو اپنے ساتھ کھانا لے کر نکلا تھا، اور راستے میں اس نے اپنا کھانا ایک ضرورت مند کو، ایک محتاج کو کھلا دیا۔ تو مجھے حیا اور شرم آتی ہے کہ جس بندے نے میرے نام پر کھلایا ہو میں اسے عذاب دوں، اس لیے میں نے اپنے عذاب کو موقوف کر دیا۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگاؤ کہ صدقے کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص سے اپنا عذاب ٹال دیا۔ اسی کے ذخیرے میں ایک اور واقعہ آتا ہے، ایک بادشاہ تھا، وہ بہت متکبر اور گھمنڈی بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ اس کے دربار میں اس جیسا کھانا کوئی دوسرا شخص کھائے۔ بادشاہ کے لیے جو کھانا بنایا جاتا، جتنا ان سے کھایا جاتا کھا لیتے، اور جو کھانا بچ جاتا اسے کوڑے میں ڈلوا دیا کرتے تھے۔ یہ اس کے تکبر کی انتہا تھی۔ اس بادشاہ کی پڑوس میں ایک ولی صفت، ایک اللہ والا انسان بھی رہا کرتا تھا۔ اس کے یہاں فقر و فاقہ تھا، غربت تھی۔ اس ولی صفت انسان کو معلوم تھا کہ بادشاہ اپنے بچے ہوئے کھانے کو فلاں جگہ کچرے میں ڈلوایا کرتا ہے۔ وہ ولی صفت انسان وہاں جاتا، وہاں سے اٹھا کر کھانے کو کھا لیا کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، کچھ وقت گزرنے کے بعد میں اس متکبر بادشاہ کا انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا اور اسے جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ تھوڑا اور وقت گزرا، وقت گزرنے کے بعد میں جو ولی صفت انسان تھا اس کا بھی انتقال ہوا۔ جسے ہم ولی صفت انسان کہہ رہے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، رحم کا معاملہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ جب وہ جنت میں جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولی صفت انسان سے کہا کہ تم جنت کے اندر تو جا رہے ہو، لیکن تمہارے اوپر کسی کا کوئی احسان تو نہیں ہے؟ وہ ولی صفت انسان کہے گا، یا اللہ میں تو قلاش آدمی تھا، میں تو فقیر تھا، میرے پاس تو نہ مال تھا نہ دولت تھی، میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، میرے اوپر کسی کا کیا احسان ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے کہ تمہارا کھانے کا گزارا کہاں سے ہوتا تھا، اسے یاد آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس بادشاہ کو جہنم کے اندر سے نکال کر لائیں گے، تو اس شخص کی ولی صفت انسان کی نظر اس بادشاہ کے اوپر پڑ جائے گی۔ فوراً اللہ سے کہے گا، یا اللہ ہاں یاد آیا
کہ اس بادشاہ کے مجھ پر احسان ہے کہ اس کا کھانا میں کھاتا تھا اور اس کے کھانے سے میرا گزارا ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ لہٰذا تم کسی کے احسان کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتے، لہٰذا اس بادشاہ کا ہاتھ پکڑو اور اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ بادشاہ جس وقت اس نے اپنے کھانے کو بچے ہوئے کھانے کو کچرے کے اندر ڈالا تھا اس وقت یہ اس کھانے کے ڈالنے پر صدقے کی نیت کر لیتا تو اس پر بھی میں اسے صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، ایک ولی صفت انسان نے اس کا کھانا کھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس متکبر بادشاہ کی مغفرت فرما دی۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات کے اندر لکھا ہے کہ تم اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلاؤ، تمہارے گھر کا کھانا متقی لوگ کھائیں، پرہیزگار کھائیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ان امیروں کو، مالداروں کو، پیسے والوں کو اپنے کھانے پر مدعو کرتے ہیں، اور متقی جو لوگ ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ہم انہیں اپنی دعوتوں پر بلاتے ہی نہیں، انہیں حقیر سمجھ کر، انہیں چھوٹا سمجھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کی مغفرت فرما دی اور کیا کہا اگر یہ اس کھانے کے ڈالنے پر صدقے کی نیت کرتا تو میں اسے صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا، لیکن اللہ والے نے اس کا کھانا کھایا تو اسی اللہ والے کے کھانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ میرے بھائیوں، اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہمیں متقی لوگوں کو اپنے کھانے پر مدعو کرنا چاہیے، اللہ والوں کو اپنے کھانے پر بلانا چاہیے تاکہ ہمارے گھر کا کھانا اللہ والے کھائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کھانے کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بیڑا پار کر دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی معاملہ نپٹاتے ہیں نقد نپٹاتے ہیں، ادھار نہیں رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا قرض نہیں رکھتے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، بہترین قرض دے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں دیا کریں۔ ہم روپیہ، 2 روپیہ، درہم، 10 درہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے سے صدقے کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی مصیبتوں کو ہم سے دور کر رہے ہیں، کتنی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہٹا رہے ہیں۔ اسی کے ضمن میں ایک اور واقعہ آتا ہے، ایک عورت تھی، وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی، اس کے پاس میں ایک لقمہ یا ایک کھجور تھا، جیسے ہی اسے اس لقمے کو اٹھا کر منہ تک لے کر پہنچی تو باہر سے کسی سائل نے آواز دے دی کہ اللہ کے نام پر دے دو۔ تو اس عورت نے اس ایک لقمے کو خود نہیں کھایا، اسے اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا، ایک مانگنے والے کو، ایک فقیر کو، ایک محتاج کو، ایک ضرورت مند کو دے دیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو ایک بیٹا دیا، اس کا بیٹا اس کے سامنے بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا، اچانک سے ایک بھیڑیا آیا اور اس کے بچے کو اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ وہ عورت چیخی، چلائی، ہائے میرا بچہ کوئی بچاؤ، میرے بیٹے کو کوئی بچاؤ۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کیا کہا، جاؤ اے جبرائیل، اس عورت کے بچے کو اس بھیڑیے کے منہ سے چھڑا کر لاؤ اور اس عورت تک صحیح سلامت پہنچاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے آنن فانن میں، فوراً اس بھیڑیے کے منہ سے اس کے بچے کو چھڑایا اور چھڑا کر اس عورت تک صحیح سلامت پہنچا دیا، اور فرمایا کہ ان عورت سے کہو کہ ہاذہ لقمۃ بلقمہ، یہ تمہارے اس لقمے کا صلہ ہے جو تم نے اللہ کے نام پر ایک سائل کو، مانگنے والے کو دیا تھا۔ تمہیں تو یاد بھی نہیں ہوگا کبھی تم نے کسی مانگنے والے کو کوئی لقمہ صدقہ دیا تھا، صدقے کی نیت کر کے دیا تھا، تمہیں تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کبھی کسی مانگنے والے کو، ایک سائل کو، ایک محتاج کو تم نے ایک لقمہ صدقے کی نیت کر کے دیا تھا۔ آج اس لقمے کے صلے میں ہم تمہارا بچہ تمہیں صحیح سلامت واپس لوٹاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ صدقے کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو صحیح سلامت اسے واپس دلا دیا۔ اسے تو معلوم بھی نہیں ہوگا کبھی میں نے اللہ کے نام پر کسی ایک ضرورت مند کو، ایک محتاج کو، ایک مانگنے والے کو میں نے صدقے کی نیت کر کے کوئی لقمہ دیا تھا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کب اس کا بدلہ دے رہے ہیں میرے بھائیوں۔ تو ایسے ہی خوش دلی کے ساتھ ہمیں بھی میرے بھائیوں صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کہ سب سے بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ دوسری چیز صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ تیسری چیز صدقہ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اے ایمان والو، تم خرچ کرو اس رزق کے اندر سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو تم اس رزق میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن نہ خریدنا کوئی نفع دے گا، نہ بیچنا تم کو نفع میں ڈالے گا۔ ان خرید و فروخت کوئی تم کو نفع نہیں دے گی ان قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، دین کے کاموں میں، یعنی ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو ہم خوش دلی کے ساتھ صدقہ دیا کریں، ان کا حق ان تک پہنچائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حق رکھا ہے ہمارے مالوں کے اندر۔